بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا کوئی دوست تھا جو اپنے کسی استاد کے پاس جائے تو اس نے بڑی ضد کی کہ مجھے بھی لے کے جائیں۔ کہا کہ تمہیں درس سمجھ میں نہیں آئے گا، کہا نہیں میں لے کے جائیں۔ چلا گیا زبردستی، چلا گیا، وہاں درس میں بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا، سب خاموش، یہ دل میں کہہ رہا ہے یہ عجیب درس ہے، نہ کوئی کو بول رہا ہے نہ کوئی کچھ سن رہا ہے۔ اڑ گئے، درس ختم ہو گیا، ابھی جاتے ہیں سوچ رہا ہے یہ عجیب پتہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو استاد جنہوں نے تھے وہاں پہ، وہ آگے آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے جا رہا، تو اس نے دیکھا کہ برابر میں زمین میں جو پتے ہیں پودے ہیں اس میں سے ایسے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ عجیب ہے کہ اس نے کبھی اس طرح نہیں سنا تھا۔ تو وہ استاد پیچھے مڑے، کہا کہ ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے۔ بعض درس ایسے نہیں ہے کہ آپ کے کانوں میں لگے، اس لیے میرا مولا کائنات کہتا ہے کہ جو باطن کی زینت ہے وہ بہت جمیل ہے ظاہر کی زینت سے۔ باطن کو زینت کریں، باطن کو صاف کریں۔ جوان اگر آج اپنے باطن کو صاف کر لے تو دنیا حسین ہے عزیزان محترم، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اندر آلودہ ہو جائے تو دنیا سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ ایک شخص تھا جو پیغمبر کے زمانے میں جنگوں کے اندر بھی تھا، تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ خیمے کے اندر سجدے کی حالت میں گر گڑا رہا ہے۔ تو جب میں نے سنا تو کہتا ہے کہ پروردگار تجھ سے میں نے 3 چیزیں مانگی تھیں، تو نے مجھے 2 عطا کر دی، مجھے تیسری بھی عطا کر دے۔ بہت گریا کیا، گر اٹھا تو اس نے دیکھ لیا، کہتے تم میری باتیں سن رہے تھے؟ کہتا ہاں، یہ تم نے جو 3 چیزیں مانگی اور 2 خدا نے تمہیں دے دی، یہ کیا ہے؟ وہ جوان ہے رسول کے زمانے کا۔ کہا کہ میں ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے ذکر مت کرنا۔ اس نے کہا، کہتا ہے میں نے خدا سے مانگا تھا کہ پروردگار تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نامحرم پر نگاہ نہ اٹھا سکوں، میرے اندر سے چیزوں کو کھینچ لے جو مجھے نامحرم کی طرف متوجہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ واقعاً اگر کوئی جوان آج خدا کی بارگاہ میں یہ مانگے تو اس سے بڑا کمال نہیں ہے۔ خوب انسان ضعیف ہے، میں ضعیف ہوں، لیکن میں خدا کی بارگاہ میں کہوں پروردگار تو جانتا ہے میرے ضعف کو، تو جانتا ہے کہ میں کس طرف کھچا چلا جاتا ہوں، اگر تو نے نہیں بچایا کون بچائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی دنیا کی چیز بچا سکتی ہے انسان کو؟ کوئی دنیا کا ربڑ، کوئی دنیا کی چیز لیبارٹری گناہ کو دھو سکتی ہے جب تک وہ خود نہ چاہے؟ عزیزان محترم، کتنے جوانوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بچایا۔ میر داماد جو بہت بڑے فلاسفر تھے، جو ملا صدرہ کہ جس کے فلسفے پر اسلام پوری تشیع کا اسلام سفرے پر کھانا کھا رہا ہے، سارا فلسفہ وہیں سے ہے۔ میر داماد طالب علم تھے جب، تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں دستک ہوئی، دیکھا ایک خاتون ہے، لڑکی ہے، آگے کہتے ہیں میں میرے پیچھے حکومت کے لوگ لگے ہوئے، مجھے بچا لیجئے۔ اس کو چارہ نہیں تھا، کمرے میں جگہ دے دی، وہ سو گئی اوڑھ کے کمبل کو۔ اب یہاں پر وسوسہ ہو رہا ہے بار بار، تو جتنا بھی جب وسوسہ ہوتا تھا وہ جو دیا جل رہا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ ہاتھ جل جائے۔ عزیزان محترم، جہنم کی آگ سے بہتر تھا یہ جلنا۔ میر داماد نے جب صبح ہوئی تو ہاتھ کئی جگہ سے جلا ہوا۔ البتہ وہ امتحان تھا میر داماد کا کہ وہ جو اس وقت کا جو بھی سلطنت کا تھا، اس نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، اور پھر اسی سے ہی ان کی شادی ہوئی کہ یہ پاک جوان چاہیے، پاک جوان چاہیے۔ عزیزان محترم، ایسے ایسے جوان ہیں ہمارے علماء، استاد واقعہ بتاتے ہیں جوانوں کے، کہ ایک شہر تھا ایران کا، اس کے اندر ایک عالم دین تھے، ان کے یہاں کوئی کام کرنے والا، گھر کے کام کرنے والا اس طرح کا جوان تھا، آتا تھا۔ ایک دن اس کو بیچا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے، وہ گیا اور کافی دیر ہو گئی، تو ان سے پوچھا تم اتنی دیر میں کیوں آئے ہو؟ کہا سیڑھی لمبی تھی اور دیواریں حقوق ناس ہے، لوگوں کا حق ہے، اگر ذرا سی بھی کہیں پر کچھ لگ جاتا تو حق لوگوں کا میرے پر ضائع ہو جاتا، میں اس سیڑھی کو بڑے آرام سے لایا ہوں،
ہم کتنا حق بتاتے بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تھے. تو وہ عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جوان عام نہیں. اس سے کہا کیا بتاؤ کبھی تمہاری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس شخص نے بولا ہاں ابھی کچھ دن پہلے ہی امام اس شہر میں آئے ہوئے تھے. جوان ہے عزیزان محترم. میں کیوں نہیں دیکھ رہا ان گناہگار آنکھوں سے وقت کے امام کو؟ کیونکہ آنکھیں، جو آنکھیں قرآن کو نہ دیکھیں تو وہ ناطق قرآن کو کیسے دیکھیں گی؟ قرآن کو دیکھیں گے تو ناطق قرآن نظر آئے گا. عزیزان محترم، خوب جوان عبادت. وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز میں نے کیا مانگی تھی؟ یہ مانگی تھی کہ میرے اندر پروردگار طاقت دے کہ میں نامحرم کو نہ دیکھ سکوں. یہ مجھے خدا نے دیا. کہتے دوسری چیز میں نے خدا سے مانگی تھی کہ پروردگار مجھے شجاع بہادر بنا. وہ اس نے مجھے بنایا. کہتے تیسری چیز میں نے اس سے مانگی تھی، اس نے ابھی تک نہیں دی، اور اسی کے لیے میں گریہ کر رہا تھا. وہ کیا تھی؟ کہ پروردگار مجھے جوانی میں مجھے تھوڑی نیند دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. عزیزان محترم، میں زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. کتنا انسان اپنی زندگی میں کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے. اب تو لوگوں نے ایوریج لائف بھی نکال دی ہے کہ کتنے گھنٹے اگر انسان زندہ رہے تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، کتنے گھنٹے ٹریولنگ کرتا ہے، کتنے گھنٹے سوتا ہے. کتنے گھنٹے ہیں میرے پاس جسے میں روز قیامت کہوں گا پروردگار یہ صرف تیرے لیے تھے. عزیزان محترم، بہرحال حضرت عباس باب الحوائج ہیں اور آج کی شب انشاءاللہ ہمارے لیے وہ خود ہماری مدد کرے. جوان کے اندر جو ایک اور خاصیت ہے، وہ انسان جوان جو ہے وہ حق کو تسلیم کر لیتا ہے. اگر حق کو اس کے سامنے ارائے کیا جائے حق کو تسلیم کر لیتا ہے. اسی لیے جوانوں سے زیادہ کوشش کی جاتی کہ زیادہ سے زیادہ جوان ان محافل اور مجالس میں آیا کریں. اپنے آپ کو ان خبروں پہ، ان خبروں پہ، میڈیا کی خبروں پہ کہ بھئی یہ اس طرح کی، اس پہ زیادہ ریلائے نہ کریں. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں، لیکن ان سے اپنے لیے حق کو اتنا نہ کریں. حق وہیں پر ملے گا جہاں پر اہل حق کی گفتگو ہوگی. ایک جوان کہ جو کربلا کے راستے میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، کہ جن کی ولادت بھی ابھی تھوڑے دنوں بعد ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کتنا خوبصورت جوان ہے یہ مدینہ کا، کہ جو اپنے چہرے پر نقاب لگاتا ہے، جو شبیہ پیغمبر ہے، جس کے لیے خود کہا، میرا مولا بھی کہتا ہے کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کے آواز سننا تو ہم حضرت علی اکبر کی گفتگو سنتے تھے. یہ جوان جا رہا ہے، واقعہ آپ کے سامنے. امام نے کلمے انا للہ و انا الیہ استعمال کیا تو کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیچھے سے ندا آ رہی ہے اور موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم حق پہ ہیں. تو کہا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے؟ یہ جوان ہے نا، جوان ایکسپٹ کرتا ہے حق کو. خوب انہی جوانوں کے صدقے میں عزیزان جو جوان ہیں ان سے متصل ہوں، ان سے توسل کریں تاکہ ہماری جوانی ان جوانیوں پر قربان ہو سکے. ورنہ پھر ہم نے کچھ نہیں پایا. صلوات بھیجے محمد والے.